آپ کا جسم اور آپ کا دل گناہوں سے پاک کیسے ہوگا؟ تو اللہ والوں کے پاس آئے فضیل بن عیاض، تو آپ نے فرمایا ایسے تو معافی نہیں ہونی، اتنا بڑا نام ہے تمہارا ڈکیٹیوں میں، اور اتنے لوگوں کے جو ہے تم نے قافلے لوٹے، اور وہ حج جیسے فریضے مقدس قسم کے قافلے ان کو تم نے لوٹا، جب تک تم ان کا مال واپس نہ کر دو اور ان سے معافیاں نہ مانگ لو تمہاری کوئی توبہ نہیں۔ اللہ تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ اس توبہ کے طریقے کو سمجھ لیں، اگر بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ بندوں سے مانگنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے حضور جو ہے وہ آنسو بھی بہا لیں اور رو بھی لیں، اور جو بندوں کے ساتھ آپ نے ان کے حقوق تلف کیے ہیں اور آپ مطمئن رہیں کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فضیل بن عیاض اب ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن جن کے ساتھ معاملہ تھے، سب لوگوں کو ڈھونڈا، ان کو پیسے واپس کیے، جو جو ان سے لیا تھا ان کو واپس کیا، ان کے سامنے روئے دھوئے، معافیاں مانگی، ان کو مطمئن کیا۔ ایک سنارے کو فضیل بن عیاض نے بڑی ڈکیٹی میں لوٹا تھا، اور وہ سنارا یہودی تھا۔ اب وہ رہ گیا اور فضیل بن عیاض کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، تو اس کے پاس آیا، یہودی سنارے کے پاس فضیل بن عیاض آئے، دکان پہ سامنے بیٹھے اور بیٹھ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں فضیل بن عیاض ہوں۔ تو وہ سنیارا یہودی جو تھا وہ ڈر گیا، کہا آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ کسی کو بھیج دیتے، جو آپ کہتے میں اس کے ہاتھ بھجوا دیتا۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا نہیں، آپ میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی سونا وغیرہ یا کوئی پیسے لینے کے لیے۔ کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے توبہ کر لی ہے، ایک موقع پر میں نے یہاں پہ ڈکیٹی کی تھی، میں نے جہاں جہاں قافلے لوٹے ہیں سب کو راضی بھی کیا ہے، سب سے معافیاں بھی مانگی ہیں، اور سب کا مال بھی واپس لٹایا ہے۔ تم آخری انسان رہ گئے ہو، اب میرے پاس پیسے نہیں، تم ایسے کرو تم اپنی دکان پہ مجھے غلام رکھ لو۔